बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक से बढ़कर एक बलंडर सामने आ रहा है। पूरा सिस्टम तो नंगा हो ही रहा है, लेकिन बाद शख्सियात जिनके हवाले से बड़ी मीडिया कैंपेन चलाएगी और उनको कौम का हीरो बनाकर पेश किया गया, एक एक करके उनका जो चेहरा है वो अवाम के सामने आ रहा है। अब सरकार किस तरीके से नून लीग को फैसिलिटेट कर रही है। मरियम नवाज के जलसे से पहले तहरीक इंसाफ के एक आम रहनुमा को उठा लिया गया है। तालीमी इदारों के हवाले से भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। मुराद सईद ने आज जो एक पैगाम जारी किया है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान के अंदर एक नई रूह फूंकी है और नई आग भड़काई है। ये पैगाम भी आपके सामने रखना है। खबरदार, होशियार। अब सोशल मीडिया के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सबसे पहले तो मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा, चूंकि बहुत थोड़े रह गए हैं सब्सक्राइबर 3 लाख होने के अंदर, तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, ये बात तो बड़ी तयशुदा है कि जब इमरान खान को इक़्तिदार से अलहदा किया गया, उसके अंदर हमारी अदालतें भी इस्तेमाल हुई। जो उस वक्त आइन जमहूरियत का भाषण हमारे जजेस दे रहे थे। फिर आज आप देख रहे हैं जस्टिस एजाजुल एहसन हूँ, जस्टिस मज़ाहिर नकवी हूँ, उनको जाना पड़ा, घर चले गए हैं, चूंकि उनको नजर आ गया है कि ये कितना एक घनौना पूरा खेल है, जिसके अंदर वो कोई किरदार अदा करने से कासर है। लेकिन अब जो हालात हैं, चूंकि ये सारा कुछ हुआ पीटीआई के खिलाफ, लेकिन अभी तक जो तहरीक इंसाफ है उसका जादू नहीं टूट सका। अवाम के अंदर उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो दिन हर दिन बढ़ी है। और आप देख लें, हमारे ताकतवर हल्के हों या पीडीएम प्लस टोला हो, या हमारा इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, हमारे मुअज़्ज़ज़ कुछ जजज, वो सारे मिल मिला के तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब इंतखाबी निशान बल्ला भी ले लिया गया, लेकिन इसके बावजूद कि तज़हीक अमेज़ किस्म के इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ को कहीं गदा गाड़ी दी गई, लेकिन उसको फख्र के तौर पर बयान किया जा रहा है, चूंकि ये आम आदमी, किसान, उसके लिए ये एक बड़ा मुकद्दस चीज है, तो लिहाजा उसको भी जो है वो लिया जा रहा है। लेकिन कहीं पे सब्ज़ मिर्च, कहीं पे चारपाई, कहीं पे कटार, कहीं पे कोई इस तरह के निशानात दे के भी कोशिश की गई कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको इतने कंफ्यूज किस्म के इंतखाबी निशान दिए जाएं कि जब बैलेट पेपर पर कोई मोहर लगाने लगे तो वो वहां पे उसको सही तरीके से दिखाई ना दे। लेकिन इन तमाम तारकोशियों के बावजूद जो है वो तहरीक इंसाफ अवाम के अंदर पॉपुलर हुई। लोगों को उठाया गया, घरों पे हमले किए गए, कारोबार तबाह किए गए, कई लोगों को अगवा किया गया, तशद्दुद करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। ये सारा माहौल बनाने के बावजूद आप देखिए कि ये प्रेडिक्शन थी कि तहरीक इंसाफ का कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा। यानी ये एक एस्टिमेट लगाया गया था जिसको बड़ा धचका लगा है, क्योंकि सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किए थे। और फिर हमने देखा कि वो इसी वजह से बल्ला वापस लेना पड़ा, आपस के अंदर लड़ाइयां भी पड़ी। टिकटों की जो कीमत थी, जो वैल्यू जिसको हम बोलते हैं पैसों के हवाले से नहीं, वो तहरीक इंसाफ का टिकट, सबको पता है कि अवाम के अंदर एक पॉपुलर जमात है, तो वो तमाम एस्टिमेट खराब हुए हैं। तो तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान तो साइड पे कर दिया गया है। लेकिन अब जो है वो एक चीज है जिसने ये सारे मंसूबे खाक में मिलाए हैं, और वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, आप टिकटॉक हो, ट्विटर हो यानी एक्स, यूट्यूब हो, या आप इंस्टाग्राम पे चले जाएं या फेसबुक पे चले जाएं, जितने भी जो टूल हैं वहां पे आपको तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो नजर आती है। क्योंकि आम आदमी वहां अपने दुख दर्द का इजहार करता है, अपनी राय का इजहार करता है। तो सोशल मीडिया के लिए बड़े खतरात बढ़ गए। अब जिस तरह का एक अदालती माहौल है, काजी साहब के फैसले पर तनकीद हो रही है, तो जिन ताकतों ने सोशल मीडिया, वो समझते हैं कि जब तक इसको ब्रेक नहीं लगेगी, कोई क्रैकडाउन नहीं होगा, कोई यानी एक तो वो मामला है जो एजाज सैयद ने बात की कि इलेक्शन से 2 दिन पहले यानी 48 घंटे पहले पाकिस्तान के अंदर एक और जो शार्क हमला करती है, जो केबल्स पर और इंटरनेट मुतासर होता है, वो 2 दिन पहले उस शार्क ने बताया है कि वो हमला करेगी और पूरे मुल्क के अंदर जो सोशल मीडिया है वो उसको ब्रेक लग जाएगी। लिहाजा जो मर्जी हुआ, जैसे चाह उस तरीके का रिजल्ट ले लिया जाएगा, उस तरीके का माहौल बना लिया जाएगा।
یہ تو علیحدہ چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو بیانیہ بن رہا ہے، چونکہ یہ مسئلہ تو نہیں ہے، بیسیکلی تو ریزرو سیٹس کا مسئلہ ہے، اور وہ بھی جب ٹیکنیکلی نئی جماعتوں کے اندر جائیں گے، جو آلریڈی تحریک انصاف کی حمایت یافتہ وہ جماعتیں ہیں، وہ مجلس وحدت المسلمین ہو، سنی اتحاد کونسل ہو، جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ٹوٹنے والے نہیں ہیں، تو ان کے اندر بھی جائیں گے تو ریزرو سیٹیں جو ہے وہ مل جائیں گی تحریک انصاف کو، لیکن روکا تو جائے گا۔ لیکن یہاں اس کے باوجود جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے نشان بتایا جائے گا، بتایا جا رہا ہے، پھر کمپین ہے، پھر عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ فیکٹر کام کر رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے خلاف کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر جو اچھے ڈیجیٹل میڈیا کریٹر ہیں، جو تنقید کرتے ہیں، جو زرداری اور شریف مافیا کو پسند نہیں کرتے، یا جو طاقتور حلقوں کی جو پالیسیز ہیں پاکستان کے اندر جو تسلسل ہے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے لیے پاکستان کی جو زمین ہے وہ مشکل کر دی جائے گی۔ یہ زبیر علی خان ہے، وی نیوز کے رپورٹر ہیں، اور وہ بات یہ کرتے ہیں کہ بلہ چھیننے کے بعد سپریم کورٹ اب اگلا ٹاسک مکمل کرے گی۔ اطلاعات کے مطابق سوشل میڈیا پر آواز اٹھانے والوں کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن لانچ کیا جائے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کریک ڈاؤن میں سہولت کار بنے گی، چونکہ نون لیگ کے بہت سارے ایسے کڑچے چمچے ٹاؤٹ وہ مسلسل یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ بھائی سوشل میڈیا کا کچھ کرو، یعنی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، ان کو کوئی اس کا حل نکالو۔ تو اب جب قاضی فائد عیسیٰ پر بھی تنقید ہو رہی ہے تو قاضی صاحب کو بھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ بھی چاہیں گے کہ سوشل میڈیا کو ذرا آپ نکیل ڈالیں۔ عدالتیں بغیر سہولت کار بنی ہوئی ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اب جو ہے وہ سوشل میڈیا کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ باخبر یہ صحافی ہیں اور کچھ اور بھی اس حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں، دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اتنا پورا سسٹم ننگا ہو گیا، بڑی بڑی شخصیات، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ، وہ بوٹ کو عزت دو پر اختتام پذیر ہوا، اور پھر اب اتنی بے شرمی ہے کہ اب اکاڑا کے اندر کل مریم نواز کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور اس جلسے سے پہلے ایک سرکاری نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے کہ مہارانی نے ادھر تقریر کرنی ہے تو اس سے پہلے کالج اور یونیورسٹی جو کیمپس ہیں، تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں۔ یعنی ان کے باپ کا ملک ہے، انہوں نے خرید لیا ہے، انہوں نے لیز پہ لے لیا ہے، کس نے یہ پاکستان ان کے ہاتھوں بیچا ہے کہ اس سطح پر جو معاملات ہیں وہ پہنچائیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا الیکشن کے حوالے سے، اور وجہ کیا ہے، 11 بجے کے بعد بند ہوں، اور سارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ادھر لے جایا جائے، وہ جائیں جلسہ اٹینڈ کریں تاکہ کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھائی کی بجائے وہ وہاں پہ پارٹیسپیٹ کریں۔ اب یہ ایک طرف صورتحال ہے، سرکار پوری طرح جو ہے وہ ایکٹیو ہے۔ دوسری طرف اکاڑا کے اندر جہاں مریم نواز نے تقریر کرنی ہے، جلسہ کرنا ہے، پہلا جلسہ ہے ان کا، اور اس کے لیے اکاڑا کے اندر یہ N136 سے تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، اب آزاد ہیں، یہ چودھری عبداللہ طاہر، ان کو نامعلوم افراد نے کل اٹھا لیا ہے۔ یعنی مریم نواز مہارانی کی تقریر اور جلسوں سے پہلے اب نواز شریف ہوگا، شہباز شریف ہوگا، ان کے جلسوں سے پہلے تحریک انصاف کے جو حامی لوگ ہیں ان کو اٹھا لیا جائے گا، اور اٹھایا جا رہا ہے۔ اب یہ اٹھا لیا ہے، کون سا الیکشن ہے، یہ ڈرامے بازی ہے، سب ملے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی مطلب ہے آپ نے بلہ لے لیا، اب تو مقابلہ کر کے دکھاؤ، مرد بنو، یعنی آپ تصویر والا شیر نہ بنو، کچھ نہ کچھ تو اس کا یعنی کریں۔ لیکن یہ ایک طرف صورتحال ہے۔ دوسری طرف مراد سعید نے ایک پیغام جاری کیا، اور یہ ظاہر ہے مراد سعید کے لیے بڑے خطرات ہیں اور وہ سامنے نہیں آ سکے۔ پہلے تو انہوں نے بتایا تھا کہ میرے والد کی جگہ آپ نے تحریک انصاف کے کسی کارکن کو ٹکٹ دینا ہے، KPK کے اندر یہ ساری چیزیں واضح ہیں۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے کچھ پیغام دیا، یہ آپ کے سامنے چند سطریں رکھوں گا، لمبا پیغام ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے آپ کے احساسات ہیں، یعنی کارکنان کو وہ دلاسا دے رہے ہیں۔ 9 اپریل کی رات ہمارے بھی یہی تھے، ہم نہیں جانتے تھے کہ قوم کیا سوچ رہی ہے، ہم نے جو سنا تھا پچھلے ادوار کے بارے میں ہمیں ویسے ہی رد عمل کی توقع تھی۔ یعنی کیا تھا کہ پہلے مٹھائیاں تقسیم ہوتی تھی، کوئی بھی حکومت جاتی تھی، جو منظر آپ ٹی وی پر دیکھ کر ٹوٹے تھے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، ہمارے سامنے وہ تھا، وہ اٹھا تھا اور خالی ہاتھ وزیر اعظم ہاؤس سے نکل گیا تھا، ہم دل شکستہ خود سے نظریں نہ ملا پا رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ کیا 9 اپریل کو عمران خان ہارا تھا، یا 9 اپریل کو عمران خان کی اب تلک کی سب سے بڑی فتح ہوئی تھی؟ آپ نے لکھی تھی عمران خان کی جیت کی عبارت، یعنی عوام نے، کارکنان نے،
عام پاکستانیوں کو وہ پیغام دے رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے جانتا تھا کہ جس دن اللہ نے آپ کے دل اس کی جانب موڑ دیے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکے گی۔ اس کی جنگ کبھی بھی اقتدار کے لیے نہیں تھی، اس کی جنگ اقتدار کی ہوتی تو وہ 5 مہینے سے ایک تنگ و تاریک کال کوٹڑی میں اپنے تقوی کو ڈھال تلے نہ بیٹھا ہوتا۔ اس کی جنگ محض طاقت کے اصول کی ہوتی تو وہ گولیاں کھا کر مسکراتے ہوئے آپ کا حوصلہ نہ بحال کرتا۔ اس کی جنگ وزیر اعظم کی کرسی کے لیے ہوتی تو اسی کرسی کو دوام دینے والے سارے مورے اس کی آنکھوں کے سامنے 9 اپریل کو سجنے والی بساط پر پڑے تھے اور ایک عرصے تک پڑے رہے تھے۔ اس کی جنگ کا مقصد ہمیشہ سے آپ کو عظیم قوم بنانا تھا۔ وہ جس دن دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، اسی ممبر پر کھڑے کھڑے اس کے پیروں سے سانپ لپٹنے لگے تھے، پھر بھی اس کی للکار سست نہیں پڑی۔ وہ جب مغرب کی جمہوری پسندی کے نقاب نوچ رہا تھا تو ان کے خون اشام دانتوں کو اس نے اپنی شہر رگ پر تب ہی محسوس کر لیا تھا، مگر اس نے آپ کا سر نیچا نہیں ہونے دیا۔ وہ جب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے آواز اٹھا رہا تھا تو بھی جانتا تھا کہ وہ آتش نمرود میں کود رہا ہے، لیکن وہ مانتا تھا کہ اولاد ابراہیم کو بس یہی شیوا ہے۔ اور تاریخ وہ کہتے ہیں اور آئین اور سیاست رسوا کی گئی۔ افتخار محمد چودھری نے جنرل مشرف کی طرف سے اپنی برطرفی کا بدلہ جنرل کیانی کی وہ ساری یعنی اس طریقے سے یہ سارا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں 9 اپریل کو سجنے والی بساط تھی اور آخر میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہر دیوار یعنی گلی محلے چوک چوراہے میں آپ کی للکار گونجنی چاہیے، ہر دیوار ہر مکان ہر چوراہے پر آپ کی پکار نشر ہونی چاہیے۔ یہ ہم پر اس آدمی کا قرض ہے جس نے تخت و تاج ٹھکرائے ہمارا سودا نہیں کیا، جس نے خنجر سہے تیر کھائے ہم پر آنچ نہیں آنے دی، جس نے خود کو تاراج کیا ہماری نسلوں کی آبادی کی خاطر، جو کشمیر سے لے کر فلسطین اور افغانستان کے مظلوموں کی آواز بنا، جو ہر اس مسلمان کی آواز بنا کہ جس کے لیے اس کی امن و آشتی کے مذہب کو تہمت بنا دیا گیا تھا۔ یاد رکھیں ہم اس کی جنگ میں اللہ کے بھروسے اترے تھے، اپنے ایمان کے سہارے ڈٹے رہے ہیں اور اب اپنے آبا کی میراث کو اپنے سینوں میں سمو کر اسے لڑیں گے، ہم جھکیں گے نہیں۔ یہ ایک پیغام ہے جو دیا ہے، ظاہر ہے ایک بڑا جذباتی پیغام ہے جو مراد سعید نے دیا ہے، اور اس کو تحریک انصاف کے اندر بڑا اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور کارکنان کو حوصلہ بڑھانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، یہ جنگ جاری ہے اور یہ جنگ جیتنی بھی ہے۔ دیکھتے ہیں تحریک انصاف اور اس کے ورکر اور پاکستان کی عوام یہ جمہوری آئینی جنگ کس طریقے سے جیتتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔